آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص خود سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا سیمن انالیسس کیسا ہوگا، یا وہ گھر میں ہی جانچ کرنا چاہتا ہے کہ بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی منی کی رپورٹ کیسی ہو سکتی ہے، تو وہ کیسے یہ بات اسیس کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو حمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حمل نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے کہ پتہ نہیں کیا بیماری نکل آئے گی، پتہ نہیں میرا علاج ہو سکے گا یا نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہاں منی کا یا سیمن کا سیمپل دوں گا تو لوگ شاید مجھ پہ ہنسیں گے، باتیں کریں گے۔ وہ شرماتا ہے سوشل سٹگما کی وجہ سے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، تو یہی مرد اپنی اس بات میں بھی توہین سمجھتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زمانہ کیا کہے گا، سسرال والے کیا کہیں گے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ اسپیشلی اس لیے ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ خود سے گھر میں کم از کم اپنی منی کو اسیس کر سکے۔ اگر تو وہ یہ دو چار چیزیں جو میں بتاؤں گا وہ دیکھ لے، اگر وہ ٹھیک ہیں تو اس کو اپنے پر کانفیڈنس رکھنا چاہیے اور اسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ بڑا پرابلم نہیں ہے، چھوٹا موٹا پرابلم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر دوائی دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے پریشانی کی یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھر سے خود ہی اسیس کر لیں۔ اگر یہ چیزیں خراب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تو اس کو اسپیشلی علاج کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ ڈر چھوڑے اور اپنا علاج کروائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرا، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو ہمارے ینگ لوگ ہیں، ان میریڈ ہیں اور ابھی شادی نہیں ہوئی، تازے تازے جوان ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ شاید ہماری منی پتلی ہے، منی کی مقدار ہماری تھوڑی ہے، پتہ نہیں رنگ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، منی کے اندر گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، گتھلیاں سی بن جاتی ہیں، منی ہماری بہت پتلی ہے، واٹری ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ وہ خود اسیس کر سکتے ہیں گھر میں ہی، بجائے کسی لیبارٹری میں جائیں، بجائے کہیں ادھر ادھر جائیں، خود ہی اسیس کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، اور ان کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ بجائے یہ کہ اس چیز پہ توجہ کریں، اپنی پڑھائی پہ، فیوچر پہ، کیریئر پہ، اپنے زندگی میں آنے والے جو مراحل ہیں ان پہ توجہ کریں، اس پریشانی اور ٹینشن سے باہر آئیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد دو طرح کی پاپولیشن کو اسپیشلی ایڈریس کرنا ہے۔ ایک وہ مرد جو شادی شدہ ہے، بچہ نہیں ہو رہا اور لیبارٹری میں آنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا جو کیا ہو جائے گا، سوشل سٹگما، لوگ سمجھیں گے نہ مرد ہے، لوگ سمجھیں گے اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں جی لوگ باتیں کریں گے، سوشل سٹگما ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کس جگہ پہ ٹھہرے ہیں، ان کو جانا ہے نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے تو کیا تھوڑا بہت مسئلہ علاج ہو جائے۔ دوسرا، وہ لوگ جو کہ نوجوان ہیں اور اس باتوں کی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم پہ، اپنے کام پہ توجہ نہیں دے سکتے اور پریشانی، ڈپریشن کا شکار ہیں اور مسلسل جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے، اور نیگیٹو تھاٹس، سوسائڈل تھاٹس پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میں پہلے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں، یعنی کہ ماہر امراض مردانہ بانجھپن کام کر رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص خود سے گھر میں چیک کرنا چاہتا ہے بغیر کسی لیبارٹری ٹیسٹ کے کہ اس کی جو ہے منی یا سیمن کس طرح کا ہے، کیا اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں پیدا ہو سکتا، یا کوئی تھوڑا بہت پرابلم ہے یا زیادہ پرابلم ہے، تو وہ کیا چیزیں دیکھے گا۔ سب سے پہلے تو سیمن کی مقدار، منی کی مقدار دیکھنے والی ہے۔ مقدار اس وقت دیکھی جائے ایبسٹیننس پیریڈ، یعنی کہ بیوی سے ملاپ کیے ہوئے یا ویسے ہی رات کے ٹائم احتلام ہوئے یا مشتری کیے ہوئے 3 سے 5 دن ہو گئے، یعنی کہ وقفہ 3 سے 5 دن ہونا چاہیے۔ تو مقدار کتنی ہوگی؟ جو نارمل مقدار ہے منی کی وہ 1.5 سے 5 ml تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم رفلی آئیڈیا لگائیں تو جو آدھا کھانے کا چمچ ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس کی سیمن کی مقدار آدھا کھانے کا چمچ ہے کہ برابر تقریباً ہے، تو اس کا مطلب ہے مقدار بالکل ٹھیک ہے، سیمن کی مقدار کا کوئی مسئلہ نہیں، کوانٹٹی پوری ہے۔ نوجوان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری منی جو ہے کم ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مقدار ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے رگیں شگیں کھلی ہوئی ہیں، جراثیم بھی آتے ہوں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ رنگ کیسا ہے، سیمن کا، منی کا رنگ کیسا ہے۔ نارملی سفید
یا لائٹ گرے کلر کا ہوتا ہے منی کا رنگ. تو اگر تو رنگ ٹھیک ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پاس سیل بھی نہیں آ رہے، آپ پریشان نہ ہو. اگر رنگ چینج ہے، گرینش ہے، زیادہ یلوش ہو گیا ہے یا ریڈ کلر ہو گیا ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت ہے. یلوش یا گرینش جو رنگ چینج ہو جانا یہ شو کرتا ہے کہ شاید انفیکشن نہ ہو. اگر انفیکشن ہے تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اپنا ٹریٹمنٹ کریں. اگر رنگ میں سرخی آ رہی ہے تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ٹائم اس میں ریڈ بلڈ سیلز آ رہے ہیں، یعنی کہ بلڈ کی شامل ہو رہا ہے کہیں سے. تو اس بات کو بھی اپنا اسیس کروانا چاہیے کہ یہ بلڈ کہاں سے شامل ہو رہا ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، رگیں پھلی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہے، کیا پرابلم ہے. اپنا پرابلم آ کے تشخیص کرائے تاکہ اس کا حل کیا جائے. اگر تو کلر ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی کیسی ہے. کنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ گاڑھا پن کتنا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید جو ہے جراثیم جو ہیں وہ ہمارے واٹری ہیں، پتلے آ رہے ہیں. تو گاڑھا پن کا یہ ہے کہ جب یہ سیمن ڈسچارج ہوتا ہے تو فوراً اس کی گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، جیلی لائک ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح پتلا نہیں ہوتا، جیلی لائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں بنی ہوتی ہیں. تو اگر تو اس میں جیلی لائک ہے، چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں سپرم اچھی اماؤنٹ میں موجود ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر تو عمل نہیں ہو رہا تو تھوڑا بہت مسئلہ ہے. اگر بندہ ینگ ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنا کام کرے، ٹھیک ہے، اچھا گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں، جراثیم نکلتے ہیں جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں. تو جیلی لائک ایسی کنسسٹنسی یہی ہے، نارمل ہے. ہاں اگر تو کنسسٹنسی پتلی ہے، آتا ہے گٹھلیاں نہیں بنتی، بالکل پانی کی طرح آتا ہے اور جمع ہوا نہیں ہوتا، تو پھر پریشانی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے اس میں جراثیم جو ہیں کم ہے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. ابھی عمر ہے علاج کروانے کی، ابھی علاج کروایا جائے، بجائے اس کے کہ لیٹ کیا جائے، آپ کے فیمیل پارٹنر کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، پھر بعد میں بچہ کے لیے آپ پریشان ہوتے رہے، بچہ نہ ہو. تو اس لیے اس کو شرم چھوڑ کے علاج کی طرف آنا چاہیے. اگر جو ہے پانی کی طرح، اگر تو گاڑھا ہے، جمع ہوا ہے، گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سپرم ایڈیکیٹ اماؤنٹ میں موجود ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تسلی رکھیں. چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ جو سیمن پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. مطلب کہ جب ڈسچارج ہوئے سیمن گاڑھا تھا تو 15-20 منٹ میکسیمم آدھے گھنٹے میں جو سیمن ہے اس کے اندر انزائمز ہوتے ہیں، اس کو لیکویفائی ہو جانا چاہیے، یہ گاڑھا پن ختم ہو جانا چاہیے اور اس کو پانی بن جانا چاہیے آٹومیٹکلی. اگر تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر آٹومیٹکلی پانی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر انزائمز ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو گٹھلیاں تھیں ان کو پگھلا دیا، تاکہ گٹھلیاں پگھلنے سے تاکہ جراثیم ایکٹیو ہو جائیں، اپنا کام کر سکیں. تو اگر تو یہ 30 منٹ میں پانی بن جاتا ہے، جراثیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہترین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے اب ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، کٹس بھی آ گئی ہیں کہ جو کہ سیمن کا ہم گھر میں ہی اسیس کر سکتے ہیں کٹ کے ساتھ کہ اس میں سیمن میں سپرم کے کتنے، جو کہ یہ بہت زیادہ ایکوریٹ میتھڈ نہیں ہے، لیکن اس سے رف آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جراثیم اچھی مقدار میں موجود ہیں، ایکٹیویٹی بھی ٹھیک ہے، تو کافی اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایکوریٹ نہیں ہے، پراپر ٹیسٹ تو لیبارٹری سے ہی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ 4-5 چیزیں کوئی شخص خود ہی گھر میں دیکھ لے تو اس کی پریشانی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر پرابلم تھوڑا تو اس کا وہ جو مورال ڈاؤن ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں گے کہ میں نامرد ہوں، میرے میں نہیں یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، وہ ختم ہو جائے گا. اسے کانفیڈنس ملے گا میں ٹھیک ہوں، تھوڑا بہت مسئلہ ڈاکٹر دوائی دے گا، انشاءاللہ پریگنینسی ہو جائے گی. اگر تو زیادہ پرابلم ہے تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار پرابلم زیادہ ہے، اس طرح کام نہیں چلنا، ڈر کو سائڈ پہ رکھوں، اپنا علاج کرواؤں، ورنہ تو عمر گزر جائے گی، فائدہ کوئی نہیں ہونا، پھر پریشانی ساری عمر کی پالنی پڑے گی. اسی طرح جوان بندہ ہے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیونکہ 90-95% تو ایسے خام خیالی میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بیمار ہوں، میرے جراثیم ٹھیک نہیں ہے، میرے وہ، تو اسے کانفیڈنس ملے گا اپنے خود جانچ کرنے سے، تو اس کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن یا اس طرح کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے سرٹیفائڈ انڈولوجسٹ سے رابطہ کریں.
رابطہ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آن لائن کنسلٹنسی بھی بک کروا سکتے ہیں، فزیکلی آ کر بھی چیک کروا سکتے ہیں۔